الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام بہت ہی پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، اور اس دین پر چلنے میں پاکیزگی ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہے، اور سب سے بڑے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کو تبارک و تعالی نے اتارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ملا، اور انہوں نے یہ دین پوری امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ایک سلسلہ ہے، یہ سارا کا سارا پاکیزہ افراد کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے اسے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی پاکیزگی حاصل ہوگی، اور آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے بھی وہاں پاکیزگی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے مقابلہ میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، ان کے آپس میں بڑی رحم دلی ہے، اور رحم دلی کے بہت سارے واقعات احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ زخمی ہیں۔ ایک صحابی کے چچا زاد وہ پانی لے کر آتے ہیں اپنے چچا زاد کو پلانے کے لیے، ساتھ میں ایک اور صحابی وہ آہ کرتے ہیں پانی کے لیے، تو وہ چچا زاد اشارہ کرتے ہیں کہ پانی آپ وہاں لے کے چلے جائیں، وہاں لے کر جاتے ہیں، تو تیسرے صحابی آہ بھرتے ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ پانی وہاں لے کے چلے جائیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ صحابی شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، پھر دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں جہاں سے گئے تھے، تو وہاں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پہلے صحابی جو چچا زاد تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔
انہوں نے اپنی زندگی میں یہ نمونہ دکھا دیا کہ ہم تو رحماء بینہم ہیں، ہمارے آپس میں بڑی رحم دلی ہے، ہماری آپس میں بڑی محبتیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بغیر کسری آتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کھانے کا موجود ہے، ہمارے پڑوسی ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک کی حالت میں ہوں، یہ اس بغیر کسری کو پڑوسی گھر میں بھیجتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کھانے کا موجود ہے، ہو سکتا ہے ساتھ والے پڑوسی ان کے گھر میں کھانے کے لیے موجود نہ ہو، وہ ان کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ چلتے چلتے 7 گھروں تک سے گزر کر پھر دوبارہ اسی صحابی گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایثار ہمدردی ہے، یہ نہیں کہ دنیا مال و اسباب کمانے کی فکر ہے، بلکہ یہی فکر ہے رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بارے میں رحم دلی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عطا فرمائے تھے جو ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے والے تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو قرآن پاک کے اندر ان کی تعریف فرمائی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں ان ایمان والوں سے جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے درخت کے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور یہ بیعت کرنے والے کون سے صحابہ ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کر مکہ کے لوگ جو وہاں کفار قریش ہیں، مشرکین ہیں، ان سے جا کر بات کریں کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو ایک بات پہنچتی ہے، ان حضرات تک بات پہنچتی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بیعت لیتے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ شاہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے راضی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن ہر گھڑی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہر صحابی کی زندگی کو کھول کر دیکھا جائے آدمی حیران ہوتا ہے، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مدینہ کی جانب چلتے ہیں ہجرت کے سفر میں، تو ان کے پاس 3 کپڑے ہیں۔ ایک لباس، ایک وہ کپڑا ہے جو اوپر اڑا ہوا ہے، ایک تہبند باندھا ہوا ہے، ایک سر پہ پگڑی ہے۔ یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں۔ جب وہ وہاں غار میں پہنچتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سر کا کپڑا اتارتے ہیں، اس کپڑے کے ذریعے پوری اس غار کو صاف کرتے ہیں، اس غار کو صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کپڑے کے ذریعے اس کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ پھر جو لباس ان کے اوپر ہے قمیص کے طور پر جس کو پہن رکھا ہے اس کو اتارتے ہیں، جو سوراخ باقی رہ گئے ہیں ان کو بند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لباس جو گھر سے پہن کر نکلے ہوئے ہیں، یہ اس لباس کے ساتھ مدینہ نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ان کے ملنے، جو ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں، جو مکہ کے لوگوں کے احوال ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا لباس منگاتے ہیں، وہ لباس پہن کر یہ مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح کہ یہ اپنا لباس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرنے والے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرنے والے ہیں، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی اس خدمت پر لگانے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پاکیزہ جماعت عطا فرمائی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وضاحت فرما رہے ہیں، یہ جو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں، جن کی رضامندی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تراہم سجدا رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدوں میں اوقات گزارنے والے ہیں۔
یہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمہ پڑھنے والے ہوں باقی ان کی زندگی اپنی منچاہی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اپنی اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں گزارنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع میں اوقات گزارنے والے ہیں۔ کبھی کسی صحابی کی رات تو رکوع میں گزرتی ہے، کسی صحابی کی رات سجدوں میں گزرتی ہے۔ یہ اور مقصود کیا ہے ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، دنیا کے اعتبار سے کسی بات کی گواہی کوئی بڑا آدمی دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا آدمی گواہی دے دیتا ہے، لوگوں کو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اس آدمی کی گواہی تو فلاں شخص دینے والا تھا۔ جن کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہوں، بتائیے ان کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا معزز کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو ڈھونڈنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ یہ کچھ دنیا کے اسباب نہیں چاہتے ہیں، یہ کچھ اور چیزیں نہیں چاہتے ہیں، یہ اپنا بڑا پن نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا کہیں، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامات آپ نے دیکھی ہوں تو آپ دیکھیں تو صحیح ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے اتنے سجدے کرنے والے ہیں، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشانات پڑ چکے ہیں۔ اور یہ بات یہ اب کی بات نہیں، فرمایا ہم نے یہ بات تو پہلے سے ہی طے کر دی تھی کہ ہم نے تو یہ بات تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کر دی تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی ہم نے ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی کے فرمانے عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان سے کسی نے کہا یہ ان دنوں میں جس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں آپس میں، اس زمانے میں یعنی یہ تابعین کا زمانہ ہے، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ ہے۔ اور تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے درجے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جن کی راتیں وہ مصلوں پر گزرا کرتی تھیں، یہ ان میں سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا ایک بات بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ افضل ہیں، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ کیے ہیں، جو جہاد میں حصہ لیا ہے، فرمایا کہ ان کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو گرد و غبار پڑا ہے، فرمایا وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ بتائیے صحابیت کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہے، یہ کوئی ادنا مقام نہیں ہے۔ شاہ عبدالغنی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی نورانیت محسوس نہیں ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی دل کے اندر ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نور بھر گیا ہو۔ انہیں فرمایا اچھا ایسا کرو، آپ عبادات کرو اور عبادات کرتے کرتے اتنا عبادات کرو کہ آپ صحابی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جتنی عبادات کر لوں تب بھی میں صحابی کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، عبادات کرو، کوشش کرو، عبادات کرتے کرتے ایسا ہو جائے کہ تابعین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ اس نے کہا جی میں تابعین کے مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، تابعین نے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صحبت اٹھائی ہے۔
صحبت اٹھائی ہے، میں ان کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ فرمایا اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے، اس سے بات ثابت ہو گئی کہ صحبت ہی سب کچھ ہے۔ تابعین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صحبت اٹھائی ہے۔ آپ کہتے ہیں عبادات جتنی بھی کر لوں تابعین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، جتنی بھی عبادت کر لیں صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صحبت کا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، چاہے انہوں نے 1 سال گزارا ہو، چاہے 10 سال گزارے ہوں، چاہے انہوں نے 23 سال گزارے ہوں، چاہے انہوں نے 1 لمحہ گزارا ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ہی ایمان لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کلمہ پڑھا، اور جنگ شروع تھی، وہ گئے اور لڑنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پیغام پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ جنہوں نے آ کر آپ کے پاس کلمہ پڑھا تھا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت تھوڑا اس بندے کو وقت ملا ہے اور بہت بڑا اجر یہ کما گیا ہے۔ بہت تھوڑا اس کو وقت ملا اور بہت بڑا اجر کما گیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی آدمی کتنی بھی عبادت کر لے، وہ صحابی جنہوں نے ابھی تک ایک نماز نہیں پڑھی ہے، ایک ابھی تک روزہ نہیں رکھا ہے، ایک حج نہیں کیا ہے، اتنی عبادات نہیں کی ہیں، ابھی ایمان لائے ہیں، ابھی جا کر شہید ہو گئے ہیں، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے مقام کو بھی کوئی آدمی اس زمانے کا جتنی عبادت کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کی صحبت کا کیا اثر ہوا کرتا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے ہی ان کو مدینہ بھیج دیا تھا، آپ جائیں وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں، وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ میں جا کر لوگوں کو دین سکھانا شروع کرتے ہیں، جوگ در جوگ لوگ ایمان والے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو معلوم ہے نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہیں، لوگ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی دن پہلے ہر روز آ کر انتظار کرتے تھے وہ چاند کب نمودار ہوگا، یہ انتظار کرنے والے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو جا کر ان کو ایمان یقین کی دعوت دیتے تھے، جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے، ان کے اثرات تھے یہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں معلوم ہوا کہ ایک شخص آیا ہے مکہ سے مدینہ میں آیا ہے اور یہاں آ کر لوگوں کو دین سکھاتا ہے، لوگوں کو نئی نئی باتیں سکھاتا ہے، لوگوں کو جو جس مذہب پر ہم ہیں، جس دین پر ہم ہیں، اس دین سے ہٹا کر اور دین کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے چچا زاد حضرت اسید بن حضیر کے ساتھ کو بھیجتے ہیں، جائیے آپ جا کر ان کے حالات کو دیکھیے کہ جو لوگوں کو وہ دین سکھا رہے ہیں وہ کیا لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو جا کر منع کیجئے کہ یہاں آپ یہ کام نہ کریں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، جب ان کی خدمت میں آتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آ کر ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کی آ کر مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایمان یقین کی دعوت دیتے ہیں، وہ وہیں پر کلمہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں، وہیں پر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ آئے تھے منع کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کو بھی ایمان نصیب ہو جاتے ہیں۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کیا اثر ہوگا؟ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں وہ بھی صحابی بنے ہیں، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسید جس حالت پر گئے تھے اس حالت پر واپس نہیں آ رہے ہیں، ان کے چہرے کی حالت بدل چکی ہے، ان کا چہرہ وہ نہیں ہے جس چہرے سے یہاں سے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی یہ حالت ہوتی تھی، ایمان یقین نصیب ہو جاتا تھا۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے کتنے اثرات ہوں گے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. جتنے محدثین ہیں, جب کوئی محدث, کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی محدث بھی ہے, کوئی حدیث بیان کرتا ہے, اسے دلیل طلب کی جاتی ہے. لیکن جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں, کبھی بھی ان پر یہ نہیں کہا جاتا ہے آپ نے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, کوئی دلیل پیش کیجئے. کیونکہ صحابہ کے بارے میں سب کا ایک عقیدہ ہے, ہم سب کا نظریہ ہے, الصحابہ کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. تو میرے دوستو بھائیو, ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جتنے بھی حالات ہیں, ہمیں دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے. بعض لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں, ان میں سے فلاں حق پہ تھا, فلاں نہ حق پہ تھا. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے لوگ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, بات واضح ہو جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے. 40 دن کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں, قوم کو دیکھتے ہیں کہ قوم وہ بچڑے کی عبادت میں مشغول ہے. آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے ان کے سر کے بالوں سے پکڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, آپ نے میرے بعد کیا کیا ہے؟ ایک بات بتائیے, ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ کسی نبی کے کسی بال کی توہین بھی کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے کہ کسی نبی کے ایک بال کی بھی کوئی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, آ کر داڑھی سے بھی پکڑا, باسا کے بالوں سے بھی پکڑا ہے. کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بڑے ہیں, ان کا آپس کا معاملہ ہے. جیسے ان دونوں کے آپس کے معاملے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں وہ بڑے ہیں, وہ مجتہدین تھے, ان کے آپس سے اجتہاد تھا, ہر ایک کی اپنی رائے تھی. جو اختلافات ہوئے ہیں وہ آپس میں جانتے ہیں, ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے, تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایمان مقبول ہوگا. اگر ہم اعتراض کرتے رہے, اپنے جہان سے بے خبر رہے, ایسا نہ ہو. اعتراض کرنے کی وجہ سے ہم پھنس جائیں گے اور ہماری بخشش کا مسئلہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی اور ان حضرات کی محبت کی توفیق نصیب فرمائے.